حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المومنین ہے، اور قربان جائیے جن کا نام سن کر کفار دہل جاتا تھا، کفار کا بادشاہ ہل جاتا تھا جن کا نام سن کر عمر، بس سنتا تھا پسینہ بہنے لگتا تھا، وہ عمر گھر میں ہے۔ ایک آدمی نا وہ اپنی بیوی سے بڑا پریشان تھا، وہ سوچا نہیں میجام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میجام بہار پاس نہیں جان شکایت کروں می پنچیتی ہے بے مور بیوی مو بہت پریشان کرو۔ وہ بیچارہ گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر گیا تو پردہ لگا ہوا تھا دروازے پہ، تو باہر کھڑا رہا، ہاں آواز لگائی تو ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی غصے میں تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولی سنا رہی تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر سن رہے تھے، بیوی بولتی جا رہی تھی، یہ سن رہے خاموش ہے۔ یہ آدمی جو بیوی کی شکایت لے کر گیا تھا بولا اللہ یہ میرا انصاف کیا کرے گا، یہ تو خود بیوی کی بولی سن رہا ہے۔ وہ بیچارہ بولا کہ نہ، وہ وہاں سے اپنے گھر کی طرف لوٹا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکلے تو دیکھا وہ آدمی جا رہا، ان کو بولا بھائی ادھر آ۔ بولا نہیں امیر المومنین ہم گھر جا رہے ہیں۔ بولا نہیں ادھر آیا۔ بولا کس کام سے آئے تھے، کیا بات بولا نہیں رہنے دیجئے۔ بولا رہنے کا دیجئے، کیا کام تھا بولو تو صحیح۔ بولا یا امیر المومنین بولنا کیا تھا، ہم اپنی بیوی کی شکایت لے کر آئے تھے آپ سے حل کرواتے، لیکن یہاں تو خود دیکھ رہے ہیں کہ آپ خود ہی سن رہے تھے، میرا کیا انصاف کیجیے گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اچھا یہ بات بتاؤ یہ تمہارا کپڑا کون دھوتی ہے؟ بولا میری بیوی دھوتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ کھانا بنا کے کون کھلاتی ہے؟ بولا میری بیوی کھلاتی ہے۔ بولا بہت اچھا۔ تم گھر سے باہر چلے جاتے تمہارے گھر کی نگہبانی کون کرتی ہے؟ بولا میری بیوی کرتی ہے۔ بولا بہت اچھا۔ تمہارے بچوں کی پرورش کون کرتی ہے؟ بولا میری بیوی کرتی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک بات بتاؤ، جو بیوی تمہارا اتنا کام کرتی ہو اگر وہ تھوڑی سی اگر بول دے، تھوڑی سی اگر اس سے غلطی ہو جائے تو معاف کرنا چاہیے کہ بدلہ لینا چاہیے؟ تو وہ آدمی بولا کہ نہیں معاف کر دینا چاہیے۔ قربان جائیے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے نوجوانوں اگر بیوی نہ ہوتی تو کپڑا دھونے والا تمہیں دھوبی رکھنا پڑتا، کپڑا دھوبی کیا دھلوانا پڑتا، کھانا بیوی نہ ہوتی تو کھانا تمہیں بنانے نہیں آتا، ہوٹل میں جا کر تمہیں کھانا کھانا پڑتا، اور سنو تم پردیس چلے جاتے تمہیں تمہارے گھر کی نگہبانی کرنے کے لیے ایک نوکر کو یہاں رکھ کر کے جانا پڑتا، اور سنو قربان جاؤ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصیلہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کو جب سمجھایا آنکھیں کھل گئی، کہا کہ یا امیر المومنین آپ نے سچ فرمایا ہے، بیوی سے اگر چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے اسے معاف کر دینا ہے۔ انشاءاللہ کریں گے، ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں بچہ لوگ بھی ہاتھ اٹھا دیا، ہاں تو کل ہو کے یہ بھی بڑا ہوگا، یہ بھی نبی کی سنت کے مطابق نکاح کرے گا انشاءاللہ۔ تو ساتھ ہی ساتھ ہم اپنی ماں بہنوں سے بھی کہنا چاہیں گے، میری ماں بہنوں آپ کے لیے ایک حدیث ہے، سنو ایک حدیث ہے، ایک عورت کی شادی ہونے والی تھی، وہ عورت پردے کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کی یا رسول اللہ میرا نکاح ہونے والا ہے، میری شادی ہونے والی ہے، شوہر کا میرے اوپر میں کیا حق ہے؟ کیا بولی؟ ارے جلدی بولو بھائی۔ اچھا آپ لوگ اکتا نہیں رہے ہیں، تقریر ختم کر دیں؟ نہیں پوری رات قبرستان ہے یہاں بغل میں؟ الحمدللہ زیادہ دیر نہیں، بس سنجیدہ ہو جائیے۔ میں یہ کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں شوہر کے کیا حقوق؟ وہ عورت پوچھتی ہے کہ یا رسول اللہ میری شادی ہونے والی ہے، میرے اوپر میرے شوہر کا کیا حق ہے؟ میری ماں بہنوں سنو، میرے شوہر کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ سنو اگر تمہارے شوہر کے جسم میں پھوڑا نکل آئے، گھاؤ نکل آئے، اور اس گھاؤ سے پیپ بہنے لگے، مواد بہنے لگے، اور سنو اگر تم اسے اپنی زبان سے چاٹنا شروع کر دو پھر بھی تم اپنے شوہر کے حق کو ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے میری ماں بہنوں اپنے شوہر کی عزت کرنا، اپنے شوہر کی خدمت کرنا،
الحمدللہ ثم الحمدللہ، اپنے شوہر کی قدر کرنا الحمدللہ، اور ساتھ ہی ساتھ شوہر کے ماں باپ کی بھی کیا کہتے ہیں کہ ادب و احترام کرنا، ان کی خدمت کرنا. وہ ان کی خدمت کرنا تمہارے اوپر میں واجب نہیں ہے الحمدللہ، لیکن کرو گی تو اللہ ثواب دے گا. تو یہ نبی کی سیرت کی ایک جھلک تھی جو میں آپ کے سامنے پیش کیا. اصل مقصد یہ ہے، یہ مسجد کا جلسہ ہے، اور قربان جائیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے. مسجد کس کا گھر ہے؟ کس کا گھر ہے؟ بولو بھائی، کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے. کون اللہ؟ وہ اللہ جس نے زمین کا فرش بچھایا. کون اللہ؟ وہ اللہ جس نے آسمان کا شامیانہ لگایا. کون اللہ؟ وہ اللہ جس نے ہم سب کو پیدا کیا. کون اللہ؟ وہ اللہ جو ہمیں کھلاتا ہے. کون اللہ؟ وہ اللہ جو ہمیں پلاتا ہے. کون اللہ؟ وہ اللہ جو ہمیں میٹھی نیند سلاتا ہے. کون اللہ جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے. کون اللہ آج پیدا کیا، زندگی دیا ہے. ایک دن میرا اللہ موت دے گا، پھر اپنے کٹ گھرے میں کھڑا کرے گا. پھر میرا اللہ پوچھے گا میرا بندہ دنیا سے آیا ہے، میرے لیے کیا لایا ہے؟ اچھا، مرد کو گھر میں جھاڑو لگانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ہماری ماں بہنیں سوچ رہی کہ مولوی صاحب ٹھیک پوائنٹ پکڑیا. گھر میں جھاڑو لگانا یہ بھی نبی کی سنت ہے. آٹا گوندنا یہ بھی نبی کی سنت ہے. بیوی کے کاموں میں ہاتھ بٹا دینا نبی کی سیرت ہے، نبی کی سنت ہے. بیوی کے ہاتھوں میں. گھر صرف پیسے سے نہیں چلتا. ایک بات یاد رکھیے گا، پیسے سے صرف گھر نہیں چلتا ہے. آپ کی بیوی صرف آپ کے پیسے کو دیکھ کر خوش نہیں رہے گی. قربان جی، سونے کا دھما لا کر دے دو گے اس سے صرف خوش نہیں رہے گی. بیوی وہ بھی تو انسان ہے نا. اچھے اخلاق پیدا کرو. قربان جاؤ، اچھے اخلاق پیدا کرو. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیوی تھی. کتنی بیوی تھی؟ 11 بیوی تھی. لیکن کسی بھی روایت میں آپ کو نہیں ملے گا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی بیوی کو کسی کو مارا نہیں. مارنے کی نیت سے ہاتھ نہیں اٹھایا کبھی اپنی 11 بیویوں میں سے. قربان جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصیلہ. اے نوجوانوں، مسلمانوں سنو، نبی کی سیرت یہ بھی ہے کہ اما عائشہ کو اللہ کے رسول لقمہ بنا کر کھانا کھلاتے تھے. بیوی کو کھانا کھلانا بھی نبی کی سنت ہے. بیوی کو لقمہ بنا کر کھانا اس نیت سے کبھی کھلا دینا ایک لقمہ کہ میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رسول نے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلایا ہے. لیکن ابھی تھوڑا ڈر ہے. ابھی کوئی نوجوان اگر اپنی بیوی کو کھانا کھلائے تو اس کی ماں بولے گی مور بیٹا جادو کر دیے، یہ ہاتھ دماغ گھما دیے. لیکن دنیا کو نہیں دیکھنا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے. بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو. اس لیے نوجوانوں، مسلمانوں، گھر صرف پیسے سے نہیں چلتا، سونے چاندی سے نہیں چلتا ہے، اچھے اخلاق سے چلتا ہے، اچھے بول سے چلتا ہے. بیوی ہے، اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی اگر ہو جائے، کوئی بھول ہو جائے، اسے معاف کر دینا. اب اللہ پوچھے گا کیا جواب دو گے؟ یہ دولت، یہ پیسہ، یہ سونا، یہ چاندی، یہ بلڈنگ، یہ عمارت، سب کے سب یہی رہ جائیں گے. سب یہی رہ جائے گا. اس لیے مسلمانوں، اگر اللہ نے دولت دیا، حج فرض ہے، پہلی فرصت میں حج کرو. پہلی فرصت میں حج کرو. قربان جاؤ، وہ جگہ جا کر دیکھ کر آؤ. وہ جگہ ایسی جگہ ہے کہ وہاں جانے کے بعد نا جی نہیں چاہے گا کہ میں اپنے گھر جاؤں. وہ مسجد حرام، مکہ میں مسجد حرام ہے. مسجد حرام ہے، جس مسجد میں 1 رکعت نماز آپ پڑھو گے، اللہ 1,00,000 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ بولے ذرا. اب مکہ سے چلے جاؤ مدینہ. دیکھیے ہم لوگ مکہ مدینہ بولتے ہیں نا، تو در حقیقت میں مکہ الگ ہے، مدینہ الگ ہے. مکہ سے مدینہ کی دوری کتنی ہے؟ دوری ہے کتنی دوری ہے؟ جیسے ڈالکولا مکہ ہے، کلکتہ مدینہ ہے، 450 کلومیٹر آچے. کتنی دوری ہے؟ 450 کلومیٹر کی دوری ہے مکہ اور مدینہ میں.
قربان جاؤ، مدینہ میں مسجد نبوی ہے، اب مسجد نبوی میں 1 رکعت نماز پڑھو گے اللہ آپ کو 50,000 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ بولے تو ماشاء اللہ. اس لیے اللہ توفیق دے. تو کم از کم مان گئے آپ کے اوپر حج فرض نہیں ہے، غریب ہیں، میڈیم ہیں، تو کم از کم عمرہ تو کر سکتے ہیں. الحمدللہ بھائی عمرہ تو کر سکتے. ابھی 80,000 میں عمرہ ہو رہا ہے، 1 لاکھ میں عمرہ ہو رہا ہے، 15 دن کا ٹور ہے، 20 دن کا ٹور ہے. قربان جاؤ مسلمانوں، کیا ہم 80,000 روپے خرچ کر کے، صحیح ہے میرے اوپر حج فرض نہیں ہے، کیا ہم 80,000 1 لاکھ روپے خرچ کر کے ہم بھی جائیں گے، اپنی بیوی کو بھی لے کر جائیں گے، اپنے بچوں کو بھی لے کر جائیں گے؟ کیا ہم مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ہمیں موقع مل جائے گا، مسجد نبی میں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے گا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور کی زیارت کرنے کا موقع مل جائے گا. یہ شوق ہونا چاہیے. سب سے بڑی بات یہ ہے شوق. وہاں دعا کرو، وہاں دعا کرو، وہاں کی دعائیں رد نہیں ہوتی. ہاں وہاں دعائیں، خانہ کعبہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، دعائیں رد نہیں ہوتی. قربان جاؤ، اللہ توفیق دے. جاؤ، یہ دنیا کیا ہے؟ یہ پیسہ 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 پیسہ. اے باپ، ٹاکا ٹاکا. اگر پیسہ لے جانے کی بات ہوتی قبر میں تو کیا ہوتا؟ آجا دیکھیے، یہ اللہ کا قانون ہے کہ موت کا وقت سب کا اللہ نے مقرر کر دیا، متعین کر دیا. چاہے وہ پردھان منتری ہو، چاہے وہ چیف منسٹر ہو، چاہے MLA ہو، MP ہو، مکھیا ہو، چاہے پردھان ہو، چاہے زمیندار ہو. اللہ نے لکھ دیا کہ تم کو اتنے وقت ہم بلائیں گے، بس یہ ٹائم مقرر ہے. اگر اللہ کے فرشتے اگر پیسہ لے کر چلے جاتے تو یہ پیسہ والا کبھی نہیں مرتا. اللہ کے فرشتے آتے، بولے بھائی تمہارا ٹائم پورا ہے گئی ہے. بولے سن جا، بھاگ نہیں جا، بدھوا آتی جا، تو ٹائم پورا ہے گئی ہوگا. لیکن قربان جاؤ، اللہ نے قانون بنا دیا، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب کو میرے پاس آنا ہے، سب کو میرے پاس آنا ہے. اللہ نے اعلان کر دیا. دعائیں لو. انشاءاللہ کتنے لوگ جائیں گے مکہ مدینہ؟ کتنے لوگ جائیں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ دعا کرو. الحمدللہ. ارادہ تو کر سکتے بھائی، ہم لاکھ غریب ہیں، ہم ارادہ تو کر سکتے. ارادے میں کوئی بینڈ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا، کتنے امیر پیسہ لے کر بیٹھا رہ گیا، حج نصیب نہیں ہوا. اللہ نے کتنے غریب کو حج کروا دیا، کتنا غریب حج کر لیا. اس لیے میرے بھائیو ارادہ ہمیشہ رکھو کہ انشاءاللہ اللہ اگر انتظام کر دے تو ارادہ میرے دل میں ہے کہ ہم حج کریں گے. انشاءاللہ دعائیں لو. ایک جلسے میں ایک حضرت پہنچے تھے، ایک لڑکا بڑی خدمت کیا تو نہ حضرت نے بیٹا بولا کہ بیٹا تور نام کی چھوک رہے، بہت خدمت تی مور کر لو بیٹا، می تو دعا دو ہی چھوا ہوا چھوک تو. بولا نہیں چھوا نہیں سے. بولا اچھا ٹھیک سے جا، اللہ چھوا دے دیتا ہوں مور دعا سے تور ساتھ. دوسرے سال حضرت پھر آئے جلسے میں، پھر وہ لڑکا خدمت کیا تو حضرت نے کہا کہ بیٹا بھائی کہ نہیں؟ بولا نہیں. بولا اچھا جا، انشاءاللہ اگلا سال اللہ تیری گود بھر دے گا، جا. تیسری سال حضرت پھر آئے، پھر وہ نوجوان ملا تو حضرت بولے کہ بیٹا اب تو کوئی چھوا میں کچھ تو بھائیوں نے رہے. تو نوجوان بولا کہ نہیں. بولا ارے باپ یہ کیسے ہو سکتا؟ ہم جس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، آخر تمہارے حق میں دعا کہیں نہیں قبول ہو رہی ہے. تو یہ حضرت بولے کہ رے بیٹا بیاہ کا یاد رہے. بولا نہیں بیاہ نہیں بھیا مور. تو بیاہ نہیں بھیا تو چھوا کو یاد رہے. دعا لو دعا لو دعا لو، جاؤ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر مچلو، دعا کرو
دعا کرو وہاں تقدیریں بدل جاتی ہے. جاؤ روضہ انور کے سامنے قربان جاؤ, صلاۃ و سلام پڑھو روضہ انور کے سامنے میں, درود پاک پڑھو, دعا کے لیے ہاتھ پھیلاؤ. دعا رد نہیں ہوگی, اللہ اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حاجیوں نے جاتے ہی یہ کہا مدینے میں, یہ کہا مدینے میں, حاجیوں نے جاتے ہی, حاجیوں نے جاتے ہی یہ کہا مدینے میں, حاجیوں نے جاتے ہی یہ کہا مدینے میں, حاجیوں نے جاتے ہی یہ کہا مدینے میں, یہ کہا مدینے میں, جو کہیں نہیں پایا وہ ملا مدینے میں, جو کہیں نہیں پایا وہ ملا مدینے میں, وہ ملا مدینے میں. موت بھی میری, اے بابو اے اس کو بٹھائیے, یہ لگ رہا ہے کہ ابھی چھٹے آسمان سے اترا ہے. ایک دم بھالو کرو بوشو, ماشاءاللہ, واہ واہ, بہت اچھا. دل جمی کے ساتھ آپ لوگ بیٹھے رہیے. لائٹ چلی گئی ہے, لائٹ آ جائے گی انشاءاللہ. ذرا ایک مرتبہ نعرہ لگا دو, نعرے تکبیر, نعرے تکبیر. ماشاءاللہ درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دیکھو نعرہ تکبیر میں وہ اثر ہے, قربان جاؤ. شیطان ذہن کو منتشر کرنا چاہتا ہے. نعرہ لگا دو, اذان کی آواز سن کر شیطان بھاگتا ہے, اللہ کا نام سن کر شیطان بھاگتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, اللہ دولت دے. دیکھیے نماز کے بارے میں ایک سوال ہوگا, حالانکہ یہ مسجد کا جلسہ ہے. اب اشتہار کیا ہے؟ ماشاءاللہ یہ سیرت النبی کانفرنس ہے. تھوڑا سا میں اس کے اوپر روشنی ڈال دوں. نبی کی سیرت کیا ہے؟ نبی کی سیرت کیا ہے؟ نبی کا جاگنا, نبی کا چلنا, نبی کا اٹھنا, نبی کا بیٹھنا, نبی کا کھانا, نبی کا سونا. قربان جاؤ, یہ سیرت ہے, یہ سیرت ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کیسے کھاتے تھے؟ قربان جاؤ, کھانا کیسے کھاتے تھے مسلمانوں؟ کبھی آپ نے یہ علماء سے پوچھا, کتابوں میں پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کیسے کھاتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں چلتے کیسے تھے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گفتار کیا تھا, انداز کیا تھا؟ اور قربان جائیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سوتے کیسے تھے؟ یہ بھی نبی کی سنت ہے, نبی کی سیرت ہے یہ سونا. اور سنت طریقہ سونے کا کیا ہے یہ جھلک میں بتا رہا ہوں, نظر پڑ گئی اس لیے میں تھوڑا موضوع کو بدل دیا. میری ماں بہنوں, نبی کی سنت طریقہ یہ ہے سونے کا کہ داہنے کروٹ سو. کیسے سو؟ داہنے کروٹ سو. کاہے داہنے کروٹ سو؟ اس میں بھی حکمت ہے. آج سائنس کہہ رہی ہے, قربان جاؤ, بڑے بڑے ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کہہ رہا ہے. قربان جاؤ, ڈاکٹر آفتاب خان اپولو ہاسپٹل کا بڑا سرجن ہے. امریکہ مہینہ میں 15 سے 20 دن امریکہ میں رہتا ہے. وہ صرف ہارٹ کا آپریشن کرتا ہے. کلکتہ اپولو ہاسپٹل میں بیٹھتا ہے. سپتہ میں 2 دن بیٹھتا ہے. یعنی یہ کہہ لیجئے کہ مہینہ میں 2 دن, صرف 2 دن بیٹھتا ہے. اور قربان جائیے 30 سال کا نوجوان ہے, اتنی بڑی داڑھی ہے. ارے سبحان اللہ بولے تھا ماشاءاللہ. 30 سال کا نوجوان ہے, ڈاکٹر آفتاب خان, اتنی بڑی داڑھی ہے. میرا دل خوش ہو گیا ان سے جب میری ملاقات ہوئی. میں دکھانے گیا تھا اور میں نے اسے بتایا کہ میں امام ہوں, فلاں علاقے سے آیا ہوں, آپ کے بارے میں سنا تھا, میں دکھانا چاہ رہا تھا. وہ بہت ہی اخلاق کے ساتھ ملا.
میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اتنے بڑے ڈاکٹر ہیں، اتنی بڑی داڑھی ہے، اور قربان جائیے انہوں نے کہا کہ امام صاحب میں طالب علمی کے زمانے سے جب میں اسٹوڈنٹ تھا اس وقت سے جب سے داڑھی نکلی میں نے استورا نہیں لگایا. ارے سبحان اللہ بولا تھا ماشاء اللہ. میں نے استورا نہیں لگایا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. حضرت اللہ کا کرم ہے کہ آج داڑھی اتنی بڑی ہے اور ہر مہینے میں 3 دن نکلتا ہوں. اللہ الصمد. چاہے وہ کہیں کا دورہ ہو، چاہے کہیں کا کال ہو، فون ہو، 3 دن میرا رکھا ہوا ہے. الحمدللہ میں ٹائم نکال کر 3 دن اللہ کے راستے میں نکلتا ہوں، اور قربان جاؤ سحر روزے پہ نکلتا ہوں. مسلمانوں مجھے احساس ہوا کہ نہیں ایسے اللہ والے دنیا کے اندر میں ہیں جس کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کا نظام کو برقرار رکھا. اس لیے میرے بچوں، نوجوانوں، یہ داڑھی، یہ دیکھو، یہ داڑھی واحد سنت ہے. یہ داڑھی واحد سنت ہے جو قبر میں ساتھ جائے گی. قبر میں ساتھ جائے گی، واحد سنت ہے. اور جب اٹھائے جاؤ گے حشر کے میدان میں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانے میں شرم نہیں ہوگی کہ داڑھی نہیں. داڑھی اگر خوبصورتی میں رکاوٹ اگر بنتی، اور کتنے نوجوانوں سے میں نے پوچھا کہ بیٹا داڑھی کیا نہیں رکھ لو رہے؟ بولے حضرت داڑھی رکھوں گی لوگ بوڑھا کبھی بوڑھا گئی. بولے بوڑھا ہو گئے؟ کیسے بوڑھا ہو جائے؟ بولے نہیں باپ داڑھی رکھ لوں تو مربی ہے نہیں ہے. کہا ہے جو داڑھی رکھتا ہے اس کی شادی نہیں ہوتی ہے. ارے بولو بھائی، شادی ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ اور قربان جاؤ اگر داڑھی رکاوٹ ہوتی خوبصورتی کے اندر میں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوتی. مصر کی عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھی قربان جاؤ وہ مہوے حیرت میں ڈوب گئی. عورتوں کو ہوش نہیں رہا، اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی. اگر داڑھی خوبصورتی میں رکاوٹ ہوتی تو اللہ اپنے محبوب کے چہرے پہ داڑھی نہیں سجاتا. اس لیے اس نبی کی اس عظیم سنت کو زندہ کرو مسلمانوں، نوجوانوں. داڑھی آپ سے کچھ مانگ نہیں رہی ہے، یہ چہرے کی خوبصورتی ہے. داڑھی چہرے کی کیا ہے؟ بولو زور سے بولو. خوبصورتی ہے. ہاں اچھا دیکھیے گا داڑھی یہ جب بھی نکلتی بڑی ضدی ہے. داڑھی بڑی ضدی ہے. یہ جب بھی نکلتی ہے مرد کے چہرے پہ ہی نکلتی ہے. عورت کے چہرے پہ داڑھی دیکھے کبھی؟ ادھر ہے نا کیا؟ جب بھی نکلتی ہے مرد کے چہرے پہ نکلتی. آخر کیوں؟ لیکن یہ بدھوا داڑھی نکلتی ہے، یہ چلا جاتا نائی کے یہاں. نائی بولتا بھائی آپ بہت کھجلا ہے جلدی چھیل. داڑھی کہتی ہے میاں نہیں چھیل، تی مرد چھیل. تم مرد ہو مت چھیلو. داڑھی کہتی ہے تم مرد ہو مت چھیلو. یہ کہتا نہیں ہم مرد نہیں، ہم وہی ہیں، چھیلو. داڑھی رکھو. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ایک کھلاڑی ہے ہاشم املہ، ساؤتھ افریقہ ٹیم سے. جو لوگ کرکٹ دیکھتے ہوں گے ساؤتھ افریقہ ٹیم سے کھیلتا ہے ہاشم املہ. 24 سال کا نوجوان، اتنی بڑی داڑھی ہے. اور قربان جاؤ معین علی خان انگلینڈ ٹیم سے کھیلتا ہے، اتنی بڑی داڑھی ہے. راشد خان اتنی بڑی داڑھی ہے. میں کن کا نام لوں؟ ارے کچھ پہچان تو ہونی چاہیے نا. نبی کی عظیم سنت ہے داڑھی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. کتنے لوگ رکھو گے داڑھی انشاءاللہ اس جلسے کے بعد؟ ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ. جو نہیں رکھے ہو الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. واہ 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 ماشاءاللہ. ہمارا نوجوان تیار ہوا ہے. اللہ ان ہاتھوں کو اٹھوانا میرا کام تھا، ہمارے نوجوانوں کے دلوں کو بدلنا تیرا کام ہے. اللہ ان کی زندگی کو بدل دے. اللہ ان کے چہرے کو اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ان کے چہرے کو سجا دے. آمین بولے الحمدللہ. آمین آمین. نبی کی سیرت کیا ہے؟ ہماری ماں بہنیں بھی یہاں بیٹھی ہیں، سن لو. نبی کی سیرت کیا ہے؟ بیٹھ جائیے. یہ آپریٹر بھائی، یہ لائٹ کا آپریٹر کون ہے؟ اس کو تھوڑا سا پکڑ کے یہاں لے آئیے، میرے پاس لے کے آئیے. اس کا آپریشن ہم کر دیں گے.
माशाअल्लाह। अरे मजमे में से कोई एक नौजवान खड़े होकर नारा लगा दो भाई, कोई नौजवान है? अरे मजमे में कोई नौजवान है, खड़े होकर नारा लगा दो भाई। कोई नौजवान नहीं छे? ये सबके छे? हाँ, हे देखिए मिस कॉल के लिए नारा लगाया। अच्छा देखिएगा, नारे तकबीर, हाँ, नारे तकबीर। उलमाए किराम, उलमाए किराम, हजरत अल्लामा वो मौलाना सोहराब साहब चापदानी कलकत्ता बोले जिंदाबाद। मदरसा इस्लामिया यतीमिया जिंदाबाद। पहले जैसे ने बाग डोगरा, नौजवाना ने बाग डोगरा, जलसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नारे तकबीर। पहले जैसे नौजवान अब कहाँ रहे? अभी का नौजवान जहाँ खाला बैठेगी, नानी बैठेगी, फूफू बैठेगी, मामी बैठेगी, माँ बैठेगी, बहन बैठेगी, जाके बीच में बैठेगा। और ऐसे नौजवानों को हम लोग अपनी जबान में कहते हैं ए मोगियाज है। क्या बोलते हैं? बोलो भाई, बोलते हैं। ऐसे एक नौजवान औरतों के दरमियान में बैठा हुआ था, सांप आ गया तो औरतें सांप देख के डर गई। सब औरतें चिल्लाने लगी है, कोई मर्दक बोला है लाठी ने उस पे सांपों को मार बे, कोई मर्दक बोला है लाठी ने उस पे सांपों को मार बे है। तो नौजवान वहीं बैठा हुआ था, ये भी चिल्ला रहा, कोई मर्दक बोला है लाठी ने उस पे सांपों को मार बे, कोई मर्दक बोला। अच्छा लोग आए, सांप को मार दिया। एक आदमी कहा रे तुम तुम्हारा चिलो रे, बोले मैं भूले गया। नबी की सीरत क्या है? हमारी माँ बहनें मेरी यहाँ पर बैठी हैं, संजीदा हो जाओ मेरी माँ बहनों। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा रोटी बना रही थी। रोटी जाने ना? तो अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर दाखिल हुए। आपने अम्मा आयशा को, अपने घर वालों को सलाम किया। देखो नबी की सुन्नत देखो, सीरत देखो। घर के अंदर में जब दाखिल हो तो घर वालों को, अरे जोर से बोलो, घर वालों को सलाम करो। तो एक नौजवान ने कहा कि हजरत हम घर में कैसे सलाम करें, मेरे घर में तो खाली मेरी बीवी है। तो कहा तुम बीवी को सलाम नहीं करेगा? बोला हजरत बीवी को सलाम करेंगे तो सर पे चढ़ जाएगी, बीवी को सलाम नहीं करना चाहिए। अरे बोलो ना भाई, बीवी को भी सलाम करो, कुर्बान जाओ, वो घर की मलिका है, वो घर की मलिका है। जब घर के अंदर में दाखिल हो घर वालों को सलाम करो, चाहे बीवी हो चाहे बच्चा हो, जो भी हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ने इरशाद फरमाया, आयशा क्या कर रही हो? कहा या रसूल अल्लाह रोटी बना रही हूं। बोला बहुत अच्छा, पकाओ। तो अम्मा आयशा कहती है रसूल अल्लाह एक रोटी बच गई है, थोड़ा मुझे कुछ काम है, थोड़ा ये रोटी को आप चूल्हे पे रख दीजिए ना, पका दीजिए। नौजवानों, अगर उस वक्त वहां हम होते, आप होते, तो अपनी बीवी को दो गाली सुनाते कि तुम्हें डर भी है कि तुम किससे कह रहे हो? हम मुखिया हैं, हम रोटी बनाएंगे, हम मास्टर हैं, हम रोटी बनाएंगे, हम सरपंच हैं, हम रोटी बनाएंगे, हम प्रधान हैं, हम रोटी बनाएंगे, हो हम बड़ा बाबू हैं, हम रोटी बनाएंगे। ये कौन है? ये कौन है? ये अम्मा आयशा किससे कह रही है? ये वजह कायनात है, जिसके सदके में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया। अगर वो ना होते तो ये चांद ना होता, ना सूरज होता, ना जमीन होती। ये उनसे अम्मा आयशा कह रही है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। आपने इरशाद फरमाया, आयशा ठीक है मैं एक रोटी बना देता। अम्मा आयशा उठकर चली गई। बाबू क्या हुआ? अच्छा आप भी जिसको जाना है चले जाओ। मेरे दर में तकरीर के दरमियान में कोई जाना आना ज़हन को मुंतशिर कर देता। अरे जाबो रे, अरे बोले जाबो है लगले। ढूंढने वाला सितारों की गुज़रगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफर कर न सका, अपनी हिकमत के खमो पेच में उलझा ऐसा, आज तक फैसले नफो जरर कर न सका, जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिंदगी की शबे तारीख को सहर कर न सका। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोटी बनाने बैठ गए।
अम्मा आयशा चली गई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी चूल्हा तो गैस का चूल्हा है, अभी गैस का चूल्हा है ना भाई, और वो चूल्हा भी मिट्टी वाला भी चूल्हा। तो उस वक्त वो उस जमाने में जमीन के अंदर में वो चूल्हा, वो तंदूर वाला चूल्हा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोटी यूं किए और चूल्हे पे लगा दी। 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, रोटी पक ही नहीं रही। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे रोटी पक नहीं रही है, जैसे कि तैसी है। उसको निकाले, फिर पलट के लगाए, बैठे हैं, रोटी पक ही नहीं रही है। अच्छा, आधा घंटा हो गया, पौन घंटा हो गया, अम्मा आयशा आ गई। तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आई तो देखती है कि वो रोटी पकी नहीं। का या रसूल अल्लाह, अभी तक आप ये रोटी नहीं पका पाए? है अभी तक आप ये रोटी नहीं पका पाए, हम तो इतनी रोटियां चंद मिनटों में बना दिए। तो अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सारे मजमा बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आयशा, ये भी मैं देख रहा हूं, मैं भी यही देख रहा हूं आयशा, ये रोटी पक क्यों नहीं रही है? हाय हाय, ये रोटी, अरे बोलो भाई जोर से बोलो, पक क्यों नहीं रही? अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते कि आयशा, ये मैं भी देख रहा हूं कि आखिर ये रोटी पक क्यों नहीं रही। मेरे आका लाजवाब, मेरे आका लाजवाब, मेरे मौला लाजवाब, अर्श आजम का वो दूल्हा लाजवाब है। मेरे आका लाजवाब, मेरे मौला लाजवाब, अर्श आजम का वो दूल्हा लाजवाब है। अर्श आजम का वो दूल्हा लाजवाब है। जिनकी बातें लाजवाब, जिनका लहजा लाजवाब, मेरे आका का सारा पाला जवाब है। अर्श आजम का वो दूल्हा लाजवाब है। जिनसे ज़िया पाते हैं सितारे, जिनसे चमकते हैं ये नजारे, जिनसे ज़िया पाते हैं सितारे, जिनसे चमकते हैं ये नजारे, जिनसे चमकते हैं ये नजारे, जिनको जरा एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अब्दिका व रसूलिका व अलल मुमिनीन वल मुमिनात व अलल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। तो अम्मा आयशा बैठ गई, या रसूल अल्लाह रोटी नहीं पक रही है, और कुर्बान जाइए, उस रोटी को अम्मा आयशा ने हाथ लगाकर निकाली चूल्हे से, तंदूर से, देखती है कि रोटी आटा का आटा रखा हुआ है, रोटी पकी नहीं। कुर्बान जाइए, हजरत जिब्राइल तशरीफ लाए, सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। हजरत जिब्राइल तशरीफ लाए, कहा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सलाम कहा है और अल्लाह ने कहा है कि मेरे महबूब से जाकर कह दो कयामत तक ये रोटी नहीं पकेगी। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। कब तक नहीं पकेगी? कयामत तक ये रोटी नहीं पकेगी। जिब्रील, क्यों नहीं पकेगी? तो हजरत जिब्रील ने कहा कि या रसूल अल्लाह ने कहा है कि इस रोटी में मेरे महबूब का हाथ लग गया है, इसे दुनिया की आग जला नहीं सकती है। है ओ मेरे नौजवानों, दशत को चमन बना दिया, कांटों को गुलाब कर दिया। दशत को चमन बना दिया, कांटों को गुलाब कर दिया। दशत को चमन बना दिया, कांटों को गुलाब कर दिया, कांटों को
مصطفیٰ نے جس کو چھو لیا اس کو لاجواب کر دیا، مصطفیٰ نے جس کو چھو لیا اس کو لاجواب کر دیا۔ اس لیے میرے مسلمانوں، اس لیے نوجوانوں، میرا ایک پیغام ہے کہ یہ دنیا تفریح گاہ نہیں ہے، یہ دنیا عیش و عشرت کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا آرام گاہ نہیں ہے، یہ دنیا دارالعمل ہے، یہ دنیا آخرت کی بنانے کی جگہ ہے، یہ دنیا آخرت سنوارنے کی جگہ ہے، یہ دنیا قبر بنانے کی جگہ ہے۔ اس لیے دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرو، قبر کی تیاری کرو، حشر کے میدان کی تیاری کرو۔ موت پیچھے کھڑی ہے۔ میری ماں بہنوں ایک بات یاد رکھنا، موت سب کو آنی ہے۔ موت نہ نوجوان کو دیکھتی ہے، موت نہ عورت کو دیکھتی ہے، موت نہ بچے کو دیکھتی ہے، موت نہ پہلوان دیکھتی ہے، موت نہ بادشاہ دیکھتی ہے، موت نہ فقیر دیکھتی ہے۔ موت کا وقت متعین ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ میرا اللہ کہتا ہے تم کہیں بھی رہو، کسی مضبوط قلعے کے اندر میں بند رہو، جس وقت وہ آنے والی رہے گی وہ آ کر رہے گی۔ اس لیے میری ماں بہنوں، دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرو، قبر کی تیاری کرو، جنت میں جانے کی تیاری کرو۔ کتنے لوگ جنت جائیں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھاؤ الحمدللہ۔ ابھی حال ہی کی بات ہے، یہ نوجوان میرا، کچھ نوجوان سوچتے کہ نہیں نہیں ابھی نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ کیا میاں کیا بولے نماز پڑھنا بوڑھا سب کا کام ہے، می تو جوان جی کا جوان نہیں مرتا ہے۔ ابھی پورنیہ ڈگروا جانے نا؟ ارے نام سنے رہے؟ بولو ابھی یہ کچھ دن ہوئے ہیں، زیادہ دن نہیں ہوا، مہینہ نہیں ہوا، کچھ دن ہوئے 3 نوجوان جس کی عمر 20 سے 25 سال ہے۔ اب چوک پر، ڈگروا چوک پر نیشنل ہائی وے ہے، پورنیہ سے گاڑی آتی ڈلکولا سلیگوڑی کشن گنج۔ یہ تینوں نوجوان ایک گاڑی میں بیٹھا۔ اب وہ گاڑی کون سی گاڑی تھی؟ وہ تھپاچی تھی۔ کی بولے روٹا گاڑی نام؟ اپاچی، می نام رکھا ہے یہ تھپاچی۔ اب وہ تینوں نوجوان نیشنل ہائی وے پار کر رہا تھا۔ اب وہ دھیان نہیں دینا ہوگا، اور دھیان کہو کیا، تو میں تو کہوں گا کہ موت تو وقت متعین ہے۔ پورنیہ کی طرف سے تیز رفتار میں ایک ٹرک آ رہی تھی، ایسی ٹکر ماری، تینوں نوجوان اسپوٹ ڈیٹ، روڈ پر ہی ختم۔ کیوں آئے تھے اس دنیا میں، جانا ہے معلوم نہیں، کیوں آئے تھے اس دنیا میں، جانا ہے معلوم نہیں، سامان سفر سب ٹھیک کرو، کب ہوگا سفر معلوم نہیں، کیوں آئے تھے اس دنیا میں، اس گھر کو بہتر بنائے ہو، جس گھر میں رہنا ہے 2 دن۔ کئے دن رہنا ہے؟ ارے بولو کتنا دن رہنا ہے؟ 2 دن رہنا ہے۔ ہندوستان کا ایک پرائم منسٹر تھا ڈاکٹر منموہن سنگھ، ابھی کچھ دن پہلے مرا، ارے انتقال کیا نا۔ اور قربان جائیے وہ منموہن سنگھ، ڈاکٹر منموہن سنگھ ہندوستان کا پرائم منسٹر تھا، قربان جاؤ، جس کی ایک حکم پر اور قانون بدل جاتے تھے، قربان جاؤ، وہ بھی چلا گیا۔ یہ دنیا کا دستور ہے۔ مائیکل جیکسن کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ مائیکل جیکسن اتنا بڑا ڈانسر تھا کہ جب اس کا ڈانس کا شو ہوتا تھا، لاکھوں آدمی ٹکٹ لگا کر ان کا شو دیکھتا تھا۔ وہ مائیکل جیکسن روپیوں کی بوری پہ سوتا تھا، گڈی پہ سویا کرتا تھا۔ 12 ڈاکٹر ہمیشہ مائیکل جیکسن کا آگے پیچھے رہتا تھا، 12 ڈاکٹر۔ کتنا ڈاکٹر؟ ہمیں پیاس لگے گی، ہم کو اگر پیاس لگتی ہے، ہم لوگوں کو پیاس لگتی ہے تو نل چلائے، نل کی بولیں کال 12 چلائے، پانی نکالے کر۔ او مائیکل جیکسن پانی ایسے نہیں پیتا تھا۔ 12 ڈاکٹر پہلے پانی کو چیک کرتا تھا، 12 مشین میں چیک کرتا تھا، پھر وہ پانی کو مائیکل جیکسن پیتا تھا۔ مائیکل جیکسن کا کہنا تھا کہ ہم 150 سال زندہ رہیں گے۔ کتنا سال؟ ہم مریں گے نہیں، ہم 150 سال زندہ رہنا چاہتے ہیں۔
دولت کی کمی تھی نہیں، پیسے کی کمی تھی نہیں، 12 ڈاکٹر، بڑا بڑا ڈاکٹر ہمیشہ آگے پیچھے رہتا تھا. او مائیکل جیکسن، لیکن قربان جاؤ، میرے رب نے کہا کہ مائیکل تم میرے قانون کو نہیں جانتے ہو، میرے فیصلے کو تم ماننے کو تیار نہیں ہو. مائیکل میں نے لکھ دیا ہے، میں نے لکھ دیا ہے، موت لکھ دیا ہے، زندگی لکھ دیا ہے. اے مائیکل تم چاہتے ہو کہ ہم 150 سال دنیا میں رہ لیں گے دوائی کھا کر، انجیکشن لگا کر، روپے کی گڈی پہ سو کر؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اور صرف یہ مائیکل جیکسن 50 سال کی عمر میں مر گیا. کتنی عمر میں مرا؟ صرف 50 سال زندہ رہا مائیکل جیکسن. 12 ڈاکٹر کھڑا کا کھڑا رہ گیا، سارا امریکہ قربان جاؤ دیکھتا رہ گیا، کھڑا کا کھڑا رہ گیا. قربان جاؤ، مائیکل جیکسن کی آنکھیں بند ہو گئی، ہچکی آئی، سانسیں رک گئی، اس دنیا سے رخصت ہو گیا. اس لیے مسلمانوں، نوجوانوں، یہ دنیا سیر و تفریح کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا آرام گاہ نہیں ہے، یہ دنیا عیش و عشرت کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا آخرت بنانے کی جگہ ہے، یہ دنیا قبر کی تیاری کرنے کی جگہ ہے. سفر ہے لمبا، کوئی ساتھی نہیں ملتا، اکیلا ہے دولہا، کوئی باراتی نہیں ملتا. اکیلا ہے دولہا، کوئی باراتی نہیں ملتا. دنیا میں مرو گے ایک دولہا وہ بنتا ہے جو شادی کرتا ہے، دولہا بنا. باراتی لوگ تیار ہوئے، بارات گئی اور نکاح پڑھ کر اپنی بیوی کو ساتھ لے کر آئے. لوگ ساتھ تو آتے ہیں لیکن ایک دولہا وہ بھی تم بنائے جاؤ گے. لوگ قبرستان تک آپ کا ساتھ جائے گا، قبر میں ڈالے گا، مٹی دے گا، لیکن پھر وہاں پر ساتھ رہنے والا آپ کا کوئی نہیں ہوگا. آپ ہوں گے، آپ کا عمل ہوگا، اور قربان جائیے اللہ کے فرشتوں کا سوال و جواب ہوگا. اس لیے مسلمانوں، رہتی زندگی میری ماں بہنوں، قبر کی آخرت کی تیاری کرو، نمازوں کی پابندی کرو، اور سوچو موت پیچھے کھڑی ہے. موت بول کر نہیں آتی ہے، موت بول کر. ابھی میرا 3 دن پہلے پروگرام تھا مالدہ میں، 3 دن پہلے میرا پروگرام مالدہ میں تھا. تو جو نوجوان دعوت دیا تھا نا، وہ حافظ قرآن تھا. میں نے اس کو ایک روز فون کیا، فون نہیں اٹھایا. اس کے کل ہو کے اس کا فون آیا، رونے لگا، بولا حضرت معافی چاہتے آپ کا فون آیا میں نہیں اٹھا پایا. دراصل یہ بات ہے کہ میری چھوٹی بہن انتقال کر گئی. میں نے کہا کہ کیسے انتقال کی، کتنی عمر تھی؟ بولا 18 سال تھی حضرت، پچھلے سال اس کی شادی کروایا تھا. اور قربان جائیے اچانک سینے میں درد ہوا، ہم لوگ چانچل میں اس کو بھرتی کیے، وہاں اچھی نہیں ہوئی، کٹھیار لے گئے، وہاں انتقال کر گئی. حضرت دعا کر دیجیے گا ہماری بہن کو اللہ مغفرت فرما دے. اس لیے میری ماں بہنوں، موت بول کر نہیں آتی ہے. موت کی تیاری کرو، آخرت کی تیاری کرو. یہ دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے. یہ گھر، اس گھر کو بہتر بنائے ہو، جس گھر میں رہنا ہے 2 دن، جس گھر میں ہمیشہ رہنا ہے، کیسا ہوگا وہ گھر معلوم نہیں. کیوں آئے تھے اس دنیا میں، جانا ہے معلوم نہیں. سامان سفر سب ٹھیک کرو، کب ہوگا سفر معلوم نہیں. کیوں آئے تھے اس دنیا میں. تو انشاءاللہ آخرت کی تیاری کریں گے بھائی، جنت میں جانے کی تیاری کریں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھائیں، انشاءاللہ جنت میں جانے کی تیاری کریں گے. بس مجھے 5 آدمی چاہیے اس مجمع کے اندر میں، انار جوڑنے ہمیں 10 دعا کرو. کتنا دعا کریں گے؟ ہم اس کے لیے 10 دعا کریں گے. میری ماں بہنوں آپ بھی تیار رہنا، آپ کے لیے بھی 10 دعا ہوگی انشاءاللہ. آمی মুসাফিরের দোয়া রদ হয়নি, এটা আমি করছি না, আল্লাহ নবীর ফরমান আছে. যদি মুসাফির দোয়া করে ওনার দোয়া রদ হয় नहीं. जो मजलूम है मजलूम की दुआ रद्द नहीं होती, जो बीमार है बीमार की दुआ रद्द नहीं होती. इंशाअल्लाह ওনার জন্য আমি 10 দোয়া করব. मस्जिद के कुछ काम है और कुर्बान जाओ. अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, मन बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह. जो दुनिया में मस्जिद बना के मर गया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा. अल्लाह जन्नत में घर बनाएगा.
جنت میں گھر بنانے والا، میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ میرا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے، اللہ کا وعدہ پکا ہے۔ اللہ کہتا ہے ان وعد اللہ حق، میرا اللہ کہتا ہے میرا وعدہ پکا ہے، میرا وعدہ سچا ہے۔ اور قربان جاؤ مسلمانوں، نوجوانوں، رہتی زندگی جنت میں گھر بنا لو۔ کیا خبر کیا پتا کب موت آ جائے، مر جائیں۔ میرے مرنے کے بعد میری بیوی میرے لیے کچھ کرے یا نہ کرے، میرا بھائی میرے لیے کچھ کرے یا نہ کرے، میرا بیٹا میرے لیے کچھ کرے یا نہ کرے، غم نہیں ہے۔ ہم دنیا میں ایسا عمل کر کے آئے ہیں کہ اللہ قیامت تک قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ ماشاءاللہ مجھے 5 آدمی چاہیے، اس کے لیے میں 10 دعا کروں گا۔ دیکھیے ہم کم سوال کریں گے، آپ بڑھ چڑھ کا حصہ لے سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہے کوئی ایسا پہلا سخی مسجد بنانے کے لیے 5000 روپے دینے والا؟ پہلا نام پیش کرو، انشاءاللہ انار جو نیامی دشت دعا کرے دو الحمدللہ۔ ہے کوئی مکھیا، ہے کوئی سرپنچ، ہے کوئی پارشد، ہے کوئی ممبر، ہے کوئی ماسٹر، ہے کوئی وکیل، ہے کوئی چھوٹا بابو، ہے کوئی بڑا بابو، اپنی ماں اپنے باپ کے نام پر مسجد بنا دو۔ انشاءاللہ جب تک اس دھرتی پر یہ مسجد کھڑی رہے گی، اللہ قیامت تک آپ کے ماں باپ کو قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اے نوجوان، مسجد بنا کر مر جاؤ گے، اللہ قیامت تک قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ مدرسہ بنا کر مر جاؤ گے، اللہ قیامت تک قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ ہے کوئی پہلا سخی اپنا نام پیش کرے؟ 5000 روپے دینے والا پہلا آدمی، 5 آدمی چاہیے انشاءاللہ۔ ہے کوئی پہلا نوجوان؟ پہلا نوجوان، پہلا آدمی، پہلا سخی، کوئی ماسٹر صاحب ہو، وکیل صاحب؟ پہلا شخص تیار ہو گیا، پہلا سخی تیار ہو گیا۔ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگا دیئے، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ مکھیا مکھیا نسیم صاحب 5100 روپے نے 5100 روپیہ، اور جناب انور سیٹھ صاحب 15000 روپے الحمدللہ۔ یہی تو میں نے کہا کہ میں کم سے شروعات کروں گا، میں کم مانگوں گا۔ اللہ نے اگر آپ کو اس لائق بنایا ہے تو آپ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے میرے بھائی۔ ایک بات یاد رکھو، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد ہم نہیں بنائیں گے تو کون بنائے گا بھائی؟ مسجد ہم، اے ماشاءاللہ یہ انور سیٹھ صاحب نے 15000 ٹکا دیے چھن، اللہ ان آپ قبول کرے نو۔ آمین کون بولے گا؟ ارے بولون نا، آمین بولون نا۔ الحمدللہ اللہ ان دونوں سخی کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، ایمان میں، عمل میں، کھیت میں، کھلیان میں برکت دے۔ اللہ ان دونوں کے ماں باپ کو کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ صلی مقام عطا فرما دے۔ ماشاءاللہ ہماری کوئی ماں بہن ہے جو ایکٹا کانر جھمکا، ناکر بندہ، ہاتر کنگن، پار پائزیب اور گلے کا چین دیے دو، امی دشت دعا کرے دو۔ اور میرے ماں بہنوں یاد رکھنا، موت آئے گی، مر جاؤ گی، گھر والا سب لا جیور کھولے رکھ دے دو۔ آج موقع جے سب لا جیور کھولے مسجد بنے دے۔ انشاءاللہ اللہ سے، اللہ کا وعدہ سچا وعدہ، اللہ یہاں بھی زیور پہنائے گا، اور جنت میں اللہ ہیرے جواہرات کا زیور پہنائے گا۔ اس لیے کہ میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا، میرا اللہ کسی کا قرضہ، ارے زور سے بولو، اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے، میرا اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا ہے۔